رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کی 3 آیات اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ شروع ایک جیسے الفاظ سے ہوتی ہیں لیکن ان کا اختتام مختلف ہے۔ کیوں ہے؟ اب اس کو ہم لوگ ڈسکور کریں گے اور اس کے ذریعے اس قرآن کا معجزہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 252 شروع ہوتی ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، لیکن اس کا اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 108 شروع ایسی ہوتی جیسے پچھلی آیت ہوئی تھی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، لیکن اس کا اختتام وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا بھی آغاز ایک جیسا ہوا لیکن اختتام مختلف۔ اب تیسری آیت سورہ جاثیہ سے، سورہ نمبر 45 سے آیت نمبر 6، اس کا آغاز بالکل انہی الفاظ سے ہوتا ہے، ان جیسے الفاظ سے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، لیکن اختتام مختلف۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب آپ نے دیکھ لیا تینوں کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، لیکن اختتام اپنے اپنے طریقے سے۔ اب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں اس معجزے کو آبزرو کرنے کے لیے۔ پہلی آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ سیاق میں اگلی آیت رسولوں کے بارے میں، اگلی آیت دیکھ لیں 253، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں سے ایسا تھا جس سے خدا کو ہم کر۔ رسولوں کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں، زیادہ مناسب تھا یہاں پہ کہا جاتا ہے انک لمن المرسلین، جبکہ سورہ آل عمران میں جہاں کہا اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، پچھلی آیت میں اور بلکہ اس سے بھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ جبکہ کچھ لوگ سرخرو، آیت نمبر 106، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، غلطی ان کی تھی۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا، یہ ان کی اپنی کرتوتیں تھی جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ جاثیہ میں جہاں پہ کہا اب اس آیات کے بعد آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی آیات ہیں، پچھلی آیات میں دیکھ لیں۔ حقیقت یہ کہ آسمان زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، تمہاری اپنی پیدائش میں، ان حیوانات میں جن کو اللہ نے پھیلا رکھا ہے بڑی نشانیاں ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف، ان ساری چیزوں میں بہت سی نشانیاں، اگر ساری نشانیوں کی باتیں ہو رہی ہیں سیاق و سباق میں، اور ان ساری نشانیوں میں، اور اس کے بعد بھی اللہ کی آیات کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 8 سے آگے، جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو سنتا ہے، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، تو ساری باتیں آگے آیات پر ہو رہی ہیں، لہٰذا اور پیچھے بھی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا کہ آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد ہی کون سی بات ہے جس پر ایمان لائیں گے۔ یہاں پہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں ظلم کرتا، یہ ان کا اپنا کام ہے، اور یہاں پہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ زیادہ مناسب تھا انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، ہر الفاظ، ہر آیت کا اختتام اس کے سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ although آپ اگر ایک اختتام کو دوسرے اختتام میں رکھ لیں، زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن زبان کی خوبصورتی، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے زیادہ مناسب تھا جو سیاق چل رہا ہے اسی کے مطابق اختتام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سوچیں ایک امی شخص جو پڑھنے لکھنے سے واقف نہ ہو، اس نے ساری اس طرح کی، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، پورے قرآن بھرا ہوا ہے مثالوں سے اس قرآن کی بلاغت کا، اس نے ساری چیزیں بیٹھ کے ایک شخص نے ایک صحرا میں جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، جو امی ہو، وہ کیسے اس قسم کی کیلکولیشنز کر کے ایک کتاب لکھ سکتا ہے جو 14 صدیوں بعد بھی نہ بدلے، اور ویسے کہ ویسے ہمیں اس سے موزے دکھائی دے رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے اس کتاب پر کہ اللہ کی طرف سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔